کیا پاکستان پورن ویڈیوز دیکھنے میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے؟ Google has ranked Pakistan as the #1 country in the world that has the most online searches for pornographic material. یہ دعویٰ سننے میں چونکا دینے والا ضرور ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پورن دیکھنے والا ملک ہے، یا یہ محض ایک پروپیگنڈا جو مخصوص مقاصد کے لیے پھیلایا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ گوگل نے کبھی بھی ایسا کوئی عالمی سروے جاری نہیں کیا جس میں کسی بھی ملک کے پورن دیکھنے کے رجحان کو ناپا گیا ہو۔ جو ڈیٹا عام طور پر شیئر کیا جاتا ہے وہ دراصل گوگل ٹرینڈز کا ہوتا ہے، جو صرف یہ بتاتا ہے کہ کسی لفظ کو کہاں زیادہ سرچ کیا گیا، نہ کہ کہاں سب سے زیادہ فحش ویڈیوز دیکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کم لوگ ہیں مگر وہ زیادہ سرچ کرتے ہیں تو وہ ملک تناسب کے لحاظ سے اوپر آ سکتا ہے، چاہے وہاں مجموعی طور پر پورن دیکھنے والے کم ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی شرح صرف 36% ہے، جبکہ بھارت میں 70% ہے اور امریکہ میں 90% سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے میں یہ دعویٰ کہ پاکستان فحش ویڈیوز دیکھنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے سادہ ریاضی کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر ایسی رپورٹس بھارتی ذرائع سے آتی ہے جو پاکستان کو پورنستان کہہ کر تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، مگر انہی رپورٹس میں بھارت کو 6 یا 7ویں نمبر پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی آبادی اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فحش مواد دیکھنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ روحانی اور نفسیاتی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے کہ ایمان والے اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ پورن انسان کی سوچ، خواہشات اور تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں ضبط، نفس، نکاح، عبادت اور توبے کا راستہ بتاتا ہے تاکہ انسان اپنی فطری خواہشات کو پاکیزہ دائرے میں پورا کرے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی قوم کی پہچان انٹرنیٹ سرچز سے نہیں بلکہ اس کے کردار، ایمان اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ پورن ایک عالمی مسئلہ ہے مگر اس کا حل الزام تراشی یا پروپیگنڈا نہیں بلکہ تعلیم، شعور اور اصلاح نفس ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو صحیح آگاہی، مذہبی تربیت اور اخلاقی شعور دے تو کوئی پروپیگنڈا ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔